بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ کا میزبان سید احمد شاہ قادری چشتی، آستان عالیہ المعروف جھنڈے والی سرکار، لاہور سے حاضر خدمت ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ ہے نماز۔ جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، یعنی کہ اگر وہ نماز کے دوران بس ان کا دل یہ کرتا ہے کہ جلد سے جلد بس نماز جلدی سے ختم ہو، معاذ اللہ، اور نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے خصوصاً ویڈیو بنائی ہے تاکہ اس سے لوگ مستفید ہو سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو پیاری پیاری ویڈیوز ہیں یہ صرف آپ کی بھلائی کے لیے، اور بہت مصروفیات میں سے میں وقت نکال کر راتوں کو یہ ایک ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ مستفید ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے۔ اجر عظیم دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اسلام نے نماز کی بنیاد و حکمت و فلسفے پر رکھی ہے، اور اس میں انواع و اقسام کے منافع جلیلہ و فوائد جمیلہ مخفی ہیں۔ اول تو ادائیگی نماز میں ایک ایسے سہل و مرغوب و اسلوب پر ورزش ہو جاتی ہے کہ جسے ایک طفل مکتب سے لے کر پہلے کہن سال تک بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ دوسرے، نماز کی مداوت کے باعث انسان افعال قبیحہ کے ارتکاب سے باز رہتا ہے اور اس کے دل پر ہر وقت رب العالمین کا خوف طاری رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری روز و شب میں 5 مرتبہ احکم الحاکمین کے دربار میں پیشی ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ نماز کے ذریعے انسان کے سر سے قبر و نخوت کے دیو کا تسلط دور ہو جاتا ہے، اور اس میں سجدہ ہائے نیاز کی ادائیگی کے باعث عاجزی و انکساری کے خوشگوار اطوار پیدا ہو جاتے ہیں۔ نماز سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عزت و عظمت، امن و اطمینان اور راحت و دولت کی نعمت نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس نسخے کی طرف جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ جو نسخہ ہے میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم فرمایا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو میرے دیکھنے والے ویورز جن کو نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی آتی ہو، وہ یہ نسخہ سورت کا آزما کر ضرور دیکھیں، آپ مجھے لازمی دعائیں دیں گے اور ایک عجب سی محویت طاری ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کو نماز پڑھنا بھی اچھا لگے گا۔ تو جو میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم فرمایا تھا کہ جب کبھی سستی کاہلی آئے تو آپ اس صورت کا جو ہے نماز کے اندر استعمال کرو۔ تو میرے پیارے ویور، طریقہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی ویورز ہیں جن کو نماز پڑھنے کے اندر مزہ معاذ اللہ نہیں آتا، یا سستی کاہلی آتی ہے، یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، میں ان کو بڑا مستند اور آزمودہ عمل بتا رہا ہوں۔ وہ آزمودہ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ہر رکعت میں سورت کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ والی جو سورت ہے اس کو آپ جو ہے الحمد شریف کے بعد سورت کافرون پڑھیں۔ جب آپ آزمائیں گے اس چیز کو کہ ہر رکعت میں جب آپ سورت کافرون پڑھیں گے تو آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے جو نماز کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، استقامت آ جائے گی،
نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور آپ اس وقت یہ سوچیں گے جب آپ کی عادت بن جائے گی کہ چاہے جتنی بھی مرضی لمبی نماز ہو میں پوری کی پوری نماز پڑھوں گا، یعنی کہ اس قدر انسان کو محویت اور لطف و کرم حاصل ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کے اندر ہر رکعت میں جو ہے وہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ الحمد کے بعد جو ہے ثنا اور تسمیہ کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد، جیسے ہم ہر نماز میں رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے سورت کافرون کا جو ہے آپ اس کو پڑھیں۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے، اور آپ اس پر عمل کر کے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کمنٹس ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں مستفید ہو چکا ہوں، اور میرے جتنے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جتنے مریدین ہیں ہمارے جو نماز جن کا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کا، نماز سے دور رہتے تھے، آج الحمدللہ وہ نمازی بن گئے۔ ہمارے جو مریدین ہیں تقریباً یورپ کے 22 ممالک میں جو ہے رہائش پذیر ہیں، جو بچے یہاں پر جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے پاکستان میں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ باہر کے ملک میں جا کے جو ہے نمازی ہی بھی بن گئے ہیں، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بن گئے ہیں۔ ان کے والدین ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے، میرا ان سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، اس سے آپ کی نماز پڑھنے میں دل بھی لگے گا اور نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور مجھے نہ چیز کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور اس پر عمل کر کے فیض اٹھا کر مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں اسی طرح ہم بھی دعاؤں کے حقدار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔